السلام علیکم۔ اس ناول کی اگلی قسط 2 دن بعد آیا کرے گی۔ روح یارم قسط نمبر 13۔ شارف نے اجازت طلب نظروں سے یارم کی طرف دیکھا جو سر جھٹک کر ٹائی ڈھیلی کرتا ہے۔ صوفے پر بیٹھ گیا۔ بھائی میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑ سکتا۔ مجھے نہیں پتا لیلا نے آپ سے کیا کہا، لیکن اس نے مجھے یہاں آنے کا چیلنج کیا تھا کہ میں روح بھابھی کو یہاں آ کر یہ کہوں کہ لیلا ان سے زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر روح بھابھی میرے لیے کھانا لے کے آئی، لیکن میرا یقین کرے میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا۔ میں روح بھابھی کو کبھی نہیں بتاؤں گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں چائے بھی پیے بغیر یہاں سے چلا بھی جاؤں گا۔ وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا، کھانا ٹھوس چکے ہو تو چائے بھی پی کے ہی جانا، آخر کار سالے ہو میرے۔ یاروں کو آج شارف کی معصومیت نے نہیں بلکہ روح کی دبنگ بول کر اپنے بھائی کی سپورٹ نے شاک کیا تھا۔ شارف کو یہاں سے بھیجنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا اب آفس جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ لیلا نے اسے یہ بتایا تھا کہ شارف روح کو سب کچھ بتانے کے لیے گیا ہے۔ اسے شارف پر بہت بھروسہ تھا، لیکن پھر بھی روح کے معاملے میں وہ کسی پر یقین نہیں کر پاتا تھا۔ جب سے روح اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، ایک عجیب سا ڈر اسے گھیرے ہوئے تھا۔ کہیں وہ اس سے دور نہ ہو جائے، کہیں وہ اس سے نفرت نہ کرنے لگے، کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ مجھے خود ہی روح کو جلد سے جلد سب کچھ بتانا ہوگا، لیکن کیا اس کے بعد وہ مجھے قبول کرے گی؟ وہ ایک ہاتھ کھڑکی پر ٹکائے کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا، جب کسی نے پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں لیا۔ روح کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا، اور وہ اس کے سینے پر اس کے بیک اور سر اس کے بیک پر۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ وہ دھیمی آواز میں منائی تھی۔ میں کیوں تم سے ناراض ہوں گا؟ یارم نے اس کا ہاتھ تھام کر چوما۔ وہ شارف بھائی کی وجہ سے آپ سے اس طرح سے بات کی، وہ معصومیت سے بولی۔ یارم نے پلٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ تم ایسے ہی مجھ سے بنا ڈرے بنا گھبرائے بات کیا کرو، مجھے اچھا لگے گا۔ میں نے شارف کو اور کام کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ یہاں آیا اور میرا کام وہیں کا وہیں پڑا رہا۔ یارم نے بات بنائی، کر دیں گے نا کام؟ آپ کو پتہ ہے شارف بھائی مجھے پانی پوری کھلائیں گے، روح نے خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ کیا بات ہے؟ مطلب کہ تم شارف کی فیورٹ لسٹ میں شامل ہو چکی ہو۔ خیر اچھی بات ہے۔ آج سارا دن کیا کیا؟ اس وقت وہ صرف اپنے اور روح کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس سے روز کی روٹین پوچھنے لگا۔ پھر روح بھی اسے اپنے سارے دن کی داستان سنانے لگی۔ روح آج کل بہت لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں، الٹی سیدھی باتیں میرے خلاف پھیلا رہے ہیں، مجھے پھرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تمہیں یاد ہے وہ انسپکٹر جو تمہیں لے کر آیا تھا اس دن میرے آفس میں؟ یارم نے اسے یاد دلوایا۔ ہاں مجھے یاد ہے، روح نے کہا۔ روح وہ آدمی میرے پیچھے پڑا ہے، مجھے پھنسانا چاہتا ہے، میرے خلاف جھوٹے ثبوت بنا رہا ہے۔ وہ تمہیں بھی میرے خلاف کر سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کی کسی بات کا بھروسہ نہیں کرو گی، لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ مجھے تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ یارم پچھلے کچھ دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ سارم اس کے بہت آس پاس رہنے لگا تھا۔ 2 دن پہلے جب ریسٹورنٹ میں وہ دونوں لنچ کر رہے تھے تو وہ کچھ فاصلے پر اپنے کیپ سے چہرہ چھپائے ہوئے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسے یقین تھا کہ یارم کی غیر موجودگی میں وہ ضرور روح کو سب کچھ بتا دے گا۔
اس لیے اس نے خود ہی روح کو ٹریپ کرنے کے بارے میں سوچا۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے، کوئی بھی مجھے آپ کے بارے میں کچھ کہے گا تم تم یقین کر لو گی کیا؟ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ وہ اسے پریشان نہ ہونے کا کہہ کے خود پریشان ہو چکی تھی۔ ویسے اگلے ہفتے ہم ہنی مون پہ جا رہے ہیں، یارم نے اسے آنکھ مارتے ہوئے مسکرا کر کہا، جبکہ روح اس کی اس بے باکی پر سرخ ہو چکی تھی۔ یارم آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ یارم نے اس کا دھیان بٹانا چاہا تھا جس میں وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ یارم، مجھے شارف بھائی سے بات کرنی ہے، آپ مجھے ان کا نمبر ملا کر دیں۔ اس نے اپنا فون یارم کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ کیا بات کرنی ہے؟ میرے فون سے کر لو۔ وہ اسے بتانا نہیں چاہتا تھا کہ اس کے فون میں اس کے علاوہ سب نمبر بلاک ہیں۔ مجھے انہیں چیلنج دینا ہے، روح نے سوچتے ہوئے کہا۔ روح، یہ کوئی وقت ہے چیلنج دینے کا؟ تم صبح اس سے بات کرنا۔ یارم نے فون واپس رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نا، آپ مجھے ابھی فون ملا کر دیں، ابھی میں ان سے بات کروں گی۔ اس نے ضدی انداز میں کہا تو یارم شارف کو فون کرنے لگا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر وہ اس کی ہر بات کو کیوں مانتا ہے۔ اس نے فون ملا کر فون اس کے حوالے کر دیا۔ ہاں ڈیول، بولو، شارف نے کہا۔ ارے میں ہوں روح، میں نے آپ کے لیے چیلنج سوچ لیا ہے، روح نے کہا۔ تو یارم بھی دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ بولو پیاری بہنا، کون سا چیلنج ہے؟ شارف بھی ایکسائٹڈ ہو کر پوچھنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر کے راستے میں ایک ہوٹل آتا ہے۔ پیاری بہنا، تمہارے گھر کے راستے میں ایک نہیں بلکہ بہت سے ہوٹل آتے ہیں۔ کون سے ہوٹل کی بات کر رہی ہو تم؟ ایک منٹ، میں پوچھ کر بتاتی ہوں۔ یارم، ہم اس رات کہاں گئے تھے؟ کھانا کھانے کے لیے، وہ اسے انتظار کرنے کا بول کر یارم سے پوچھنے لگی۔ الحقت الفندق، یارم نے مختصر ہوٹل کا نام بتایا۔ الحقت الفندق، آپ کو ابھی اسی وقت وہاں جانا ہوگا، لیکن اس سے پہلے نہ آپ کو آپ کے روم میں جتنے بھی بندے ہیں نا، مطلب خضر بھائی اور باقی سب، ان سب کے کمبل چوری کرنے ہوں گے۔ چوری؟ لڑکی، تم مجھ سے چوری کروا رہی ہو؟ وہ بھی خزانے کی نہیں بلکہ کمبل۔ وہ اچھا خاصا بد مزہ ہوا، مگر اس طرف یارم کے ڈمپلز نمایاں ہونے لگے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ کیا کرنے والی ہے، چیلنج قبول کر رہے ہیں یا نہیں۔ وہ اسے چیلنج کی ٹوپی پہنا کر نہ جانے کیا کرنے والی تھی۔ ٹھیک ہے پیاری بہن، اگر یہ چیلنج ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ شارف نے یہ کہہ کر فون بند کیا۔ اس فلیٹ میں بہت سارے لڑکے رہتے تھے جو تقریباً سب ہی ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ شارف چوری سے باری باری سب کے بستر کے قریب گیا اور بڑی صفائی سے سب کے اوپر سے کمبل نکالنے لگا۔ ہیٹر چلنے کی وجہ سے کسی نے محسوس بھی نہیں کیا۔ 8 کمبل اس کے قبضے میں آ چکے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنی گاڑی میں ڈالے اور ہوٹل کے راستے چل دیا۔ پھر وہاں پہنچ کر یارم کے فون پر روح کو فون کیا۔ وہ تو کب سے انتظار میں بیٹھی تھی، فوراً فون اٹھایا۔ اب کیا کروں پیاری بہنا، ہوٹل کے اندر چلا جاؤں؟
اب کیا کروں پیاری بہنا، ہوٹل کے اندر چلا جاؤں میں؟ نہیں، ہوٹل کے سامنے پار آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے، وہ خالی ہے، وہاں اندھیرا ہے، اس پر ایک بورڈ لگا ہے، شاید بلب وغیرہ کا اشتہار ہے۔ روح نے پورا نقشہ کھینچتے ہوئے بتایا۔ ہاں بالکل ہے، لائٹس کا ایڈ ہے۔ شارف نے جگہ پہچان لی تھی۔ اوپر بورڈ پر نہیں، وہاں نیچے دیکھیں، روح نے کہا۔ نیچے کیا ہے؟ شارف نے پوچھا۔ دوری اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر وہ فون بند کر چکی تھی۔ شارف نے فون جیب میں ڈالا اور آگے بڑھ گیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ روح اسے ایسا چیلنج دے گی۔ وہ فوراً گاڑی کے پاس آیا اور وہاں سے کمبل نکالنے لگا۔ جلدی سے وہ کمبل نکالے اور دوڑ کر اس بورڈ کے نیچے آیا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے یتیم بے سہارا بچے زمین پر سردی سے کانپ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے بچوں کے اوپر کمبل ڈالنا شروع کیا۔ ایک بچہ جاگ رہا تھا۔ ہل تعانی من نزلہ برد، کیا تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ شارف نے پوچھا۔ البرد نحن جائعون، سردی بھی اور وہ بھوک بھی، بچے نے روتے ہوئے کہا۔ شاید اسے بھی پہلی دفعہ کوئی ہمدرد ملا تھا۔ شارف سے مزید بولا نہ گیا۔ وہ فوراً اٹھ کر اس پار ہوٹل میں گیا اور وہاں سے ان سب بچوں کے لیے کھانا لیا اور پھر جلدی سے واپس آ کر انہیں کھانا کھلانے لگا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو چلا، شاید ہمدردی کا۔ وہ روح کا شکر گزار تھا، آج اس کی وجہ سے پہلی بار کوئی نیکی کی تھی، ورنہ اسے تو ہمیشہ سے ایسے چیلنج ملے تھے جنہیں پورا کرنے کے بعد اسے یا تو بہت برا محسوس ہوتا یا خود پر غصہ آتا، لیکن آج وہ دل سے خوش تھا۔ اس نے روح کو فون کیا۔ روح نے فوراً فون اٹھا لیا۔ تھینک یو مجھے ورلڈ کی بیسٹ بہن دینے کے لیے۔ بس اتنا کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ وہ ہنستے ہوئے یارم کو دیکھنے لگی۔ تم مجھے بھی تو کہہ سکتی تھی اس کام کے لیے، یارم نے کہا۔ ہاں، لیکن آپ یہ کام میرے لیے کرتے، شارف بھائی نے یہ اپنے لیے کیا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تو یارم نے اسے اپنے قریب کرنا چاہا۔ ابھی میرا آخری ڈرامہ ختم نہیں ہوا۔ وہ فوراً اس کے قریب سے اٹھ کر باہر جانے لگی۔ ایک یہ لڑکی اور دوسرے اس کے ڈرامے۔ وہ اٹھا اور اس کے پیچھے آ کر صوفے پر بیٹھا، جبکہ روح پوری طرح ڈرامے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کبھی ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھتا تو کبھی اپنی پیاری بیوی کے ایکسپریشنز، جو صرف ڈرامہ دیکھتی نہیں تھی بلکہ فیل کرتی تھی۔ یارم، آپ کے فون کا پاس ورڈ کیا ہے؟ اس کے سینے پر سر رکھے اس کے فون کو ہاتھوں میں لیے پوچھ رہی تھی۔ یارم آنکھیں موندے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ گیس کرو۔ یارم نے آنکھیں موندے ہوئے کہا۔ ڈیول ہوگا، روح اسے دیکھتے ہوئے بولی اور لکھنے لگی۔ یہ تو غلط ہے، روح نے منہ بنا کر کہا۔ اس انسان کا نام ہے جس سے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یارم نے اس کی مدد کرنی چاہی۔ روح نے پہلے سوچا بھی شرماتے ہوئے اپنا نام لکھنے لگی۔ ارے اس کا پاس ورڈ تو میرا نام ہے، روح نے شرماتے ہوئے کہا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یارم نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تو روح ہنسنے لگی۔ آپ بہت اچھے ہیں، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ وہ اس سے اتنا پیار کرتا تھا
کہ اپنا پاسورڈ بھی اس کے نام پر رکھا تھا۔ ایسے مت کہو، اب تم پھر سے شرماؤ گی، مجھے تم پر پھر سے پیار آئے گا اور پھر تم میں بالکل بھی اچھا نہیں لگنے لگوں گا۔ یارم شرارت سے کہتا ہوا اس پر جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ بھاگتی پکڑی گئی۔ روح اس کے قریب ہی سو رہی تھی۔ جب سے اس نے روح کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، وہ کام پر بھی دیر سے جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صبح نماز پڑھ کے روح دوبارہ سو جاتی۔ وہ اسے ایسے ہی سوتا چھوڑ کر فریش ہو کر باہر آیا۔ ناظمی، آپ روز میرے لیے ناشتہ بناتے ہیں، آج آپ کا شوہر آپ کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروائے گا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی خضر کھڑا تھا۔ میں یہاں سے جا رہا تو سوچا ساتھ چلتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا بات؟ کہ یارم نے دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ رات کو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ڈیول، ہم سب لڑکوں کے کمبل چوری ہو گئے۔ مطلب حد ہے، اب ڈان کے گینگ میں چوریاں ہونے لگی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے اپنے ہی کسی لڑکے کی شرارت ہے، خضر نے کہا تو یارم کے گال پر ذرا سا ڈمپل نمایاں ہوا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے کچن میں کچھ کرتا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تمہاری بھابھی کے لیے ناشتہ بنا رہا ہوں، یارم نے کہا۔ مطلب جوڑوں کا غلام؟ خضر حیران اور پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ روز میرے لیے ناشتہ بناتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرا گھر سنبھالتی ہے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے، اور اگر ایک دن میں اس کے لیے ناشتہ بناؤں گا تو کیا میں جوڑوں کا غلام ہو جاؤں گا؟ یارم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ارے میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ خضر کچھ اور کہتا، روح کمرے سے باہر آئی۔ روح کمرے سے باہر نکلتی نظر آئی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ یہاں آئیں۔ بھابھی، آج آپ کے خاوند محترم نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے ناشتہ بنایا ہے۔ خضر مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ نے کیوں بنایا؟ میں بنا دیتی نا، روح کو شرمندگی ہوئی۔ تم روز بناتی ہو، سوچا آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں کا ذائقہ چکھاؤں۔ یارم نے اس کے لیے کرسی گھسیٹی۔ خضر بھائی، آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ نہ جانے روح کے دل میں کیا سمائی کہ پوچھنے لگی۔ کوئی نہیں، خضر کی جگہ جواب یارم نے دیا تھا۔ آپ مجھے چھوڑیں، آپ بتائیں آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ خضر نے مسکرا کر پوچھا۔ شاید وہ اپنے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے گھر میں امی اور 3 بہنیں، اور پڑوس میں فاطمہ بی بی، وہ بھی بالکل میری ماں جیسی ہیں۔ جب میں پیدا ہوئی تب میری سکی امی اور ابو فوت ہو گئے تھے۔ مجھے میری دوسری امی نے پالا ہے۔ دوسری امی مطلب سوتیلی ماں؟ خضر نے پوچھا۔ جی۔ روح بس ہی بولو، یارم پلیز مجھے آج گھر فون کرنے دیں۔ وہ اتنی محبت اور منت بھرے انداز میں بولی، یارم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اگر وہ اس کے منہ پر انکار کرتا تو آج وہ بہت ہرٹ ہوتی، اس لیے بہانہ بنانے لگا۔ وہ دراصل میرے پاس اب نمبر نہیں ہے روح، ورنہ میں تمہاری بات کروا دیتا تمہارے گھر والوں سے۔ یارم نے بات بنانے کی کوشش کی۔
ہاں بھابھی، وہ ڈیول کا فون خراب ہو گیا تھا اور نمبر سارے ڈیلیٹ ہو گئے تھے۔ خضر نے بھی ساتھ دینے کی کوشش کی۔ میرے پاس فاطمہ بی بی کا نمبر ہے۔ میری شادی والے دن انہوں نے مجھے میں ابھی لاتی ہوں۔ روح جلدی سے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ ڈیول، اب کیا ہوگا؟ خضر نے پریشانی سے پوچھا۔ میں اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اگر آج سچ پتہ چل بھی گیا تو بھی میں اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ میری ہے اور میں جانتا ہوں میرا خدا اسے مجھ سے نہیں چھینے گا۔ یارم نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں ابھی روح گئی تھی۔ وہ ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لیے ہوئے ان کی طرف آئی۔ یہ نمبر ہے۔ وہ یارم کے آگے سے فون اٹھا کر نمبر ملانے لگی۔ بیل جا رہی ہے، وہ ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بولی، جبکہ خضر یارم کو دیکھ رہا تھا جو ٹیبل پر ہاتھ کی انگلی سے لائنیں بنانے میں مصروف تھا۔ یارم جب ٹینشن میں ہوتا تھا تو ایسے کرتا تھا اور پھر ایسے ہی اس ٹینشن کی وجہ کو جڑ سے اکھاڑ دیتا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ فاطمہ بی بی؟ وہ چہکتے ہوئے بولی، اور یارم کو لگا کہ کوئی اس کی سانسوں کی ڈوری کو آہستہ آہستہ کھینچ رہا ہے۔ خضر کو اندازہ تھا آج نہیں تو کل تو روح کو سب کچھ پتہ چل ہی جائے گا، لیکن اتنا جلدی؟ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ روح کے پاس پاکستان کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جی، وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ نہیں، وہ بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہاں، میں بہت خوش ہوں۔ روح کی باتوں میں سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ دوسری طرف جو عورت ہے اسے یارم کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، جبکہ یہ بات یارم پہلے ہی کلیئر کر چکا تھا کہ شمس اور روح کے جھوٹے نکاح کے بارے میں کون کون جانتا ہے اور کون کون نہیں۔ شمس کا پاکستان میں روح کے گھر میں کسی سے بھی کوئی رابطہ نہ تھا۔ وہ تو صرف ایک عورت کے بھروسے سے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ یارم اس کی ساری انفارمیشن نکال چکا تھا۔ اسے یقین تھا اگر روح اپنے گھر فون کرے گی تو اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ روح پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ پاکستان میں موجود لوگ یہی سمجھتے تھے کہ شمس زندہ ہے اور وہ اس کے پاس ہے۔ شمس کی موت کی خبر کو اس نے بالکل بھی پھیلنے نہ دیا تھا۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ سب کچھ پہلے ہی پلان نہ کر چکا ہوتا تو روح کو اتنی آسانی سے پاکستان میں کسی سے بات نہیں کرنے دیتا۔